السلام علیکم دوستو کہتے ہیں کہ ہمیشہ کسی کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نواز دیتا ہے کہ جس کی توقع آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتی، کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو کس کس اینگل سے آپ کو اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ دو نوجوان شخص حرم مکہ میں بیٹھے ہوئے، اور ایک تو بزنس مین تھا اور ایک غریب تھا۔ ایک بزنس مین جو غریب سے پوچھنے لگا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا اس عمرے کا سفر کیسے شروع ہوا، تم نے اپنی اس پیمنٹ کا کیسے ارینجمنٹ کیا اور تم عمرے پر کیسے آئے، تمہارے پاس وسیلہ کیسے بنا؟ تو وہ غریب کہنے لگا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم کیسے یہاں پر آئے ہو، تمہارے پاس اتنا پیسہ، یا تم اتنے بزنس مین، یا تم اتنا سب کچھ کیسے کرتے ہو، تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ بزنس مین کہنے لگا چلو پہلے میں بتا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں بزنس مین ہوں، میں ہر سال یہاں پر حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتا ہوں، میرے اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں اتنی محبت اتنے لوگوں کے ساتھ اپنی فیکٹری کو چلاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمت ملتی ہے تو میں حرم مکہ کو دیکھنے آ جاتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اپنے پیسوں کو خرچ کرتا ہوں، غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، غریبوں اپنی صدقات زکوٰۃ سب کچھ دیتا ہوں، اور ہر سال مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرمین یاد آتا ہے اور میں یہاں پر آ جاتا ہوں۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میری توبہ، میرے صدقات، میری زکوٰۃ، میری نمازیں، حج، روزہ، زکوٰۃ پتہ نہیں قبول بھی ہوتی ہیں کہ نہیں۔ میں یہاں پر آتا ہوں اور اللہ کے حضور آ کر گڑ گڑاتا ہوں کہ اللہ پاک میری ان عبادات کو قبول فرما، اور میں اتنا پیسہ بھی خرچ کے آتا ہوں۔ بس اللہ سے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ پاک میرے اس سفر کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول کرے۔ جب اس امیر شخص نے سب کچھ بتا دیا تو غریب شخص سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم کیسے یہاں پر آئے؟ وہ کہنے لگا ایک ہاسپٹل میں وارڈ بوائے ہوں، وہاں پر جو میری سیلری مجھے ملتی ہے اس میں 10% میرا گریجویٹو کٹتا ہے، جو کہ میں ایک سال جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا یا جب میں ہاسپٹل چھوڑوں گا تو مجھے وہ ایک گریجویٹو کی صورت میں مجھے مل جائے گی۔ میں نے اپنی سیلری میں سے پی ایف فنڈ کو کٹوا کر جمع کر رہا ہوں تاکہ میں حج کے لیے جا سکوں۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس ہاسپٹل کے اندر ایک ایسا نوجوان بچہ آیا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اتنی شدید بری حالت میں ہوا کہ اس بچے کا بچنا ناممکن تھا۔ لیکن ڈاکٹرز کی اتنی محنت کے ساتھ ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ اس بچے کو ریکور ہونے کے لیے کم از کم 1 سال لگے گا، اور اس کو 1 سال تک ہاسپٹل میں ہی رہنا پڑے گا، پھر جا کر یہ ریکور ہو پائے گا۔ اور میں اس نوجوان بچے کی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ بھال کرتا، اس کو چلنے میں اس کی مدد کرتا، اس کے ساتھ میں بہت محبت کے ساتھ پیش آتا، وہ میرے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ پیش آتا، ہم دونوں کے درمیان بڑی محبت ہو گئی۔ لیکن جس دن مجھے گریجویٹو ملنی تھی، مجھے چاہیے تھا، اب حج کا اور عمرے کے سیزن چل رہے تھے، تو میں نے اپنے ہاسپٹل کے HR والوں سے بات کی کہ مجھے اس پیسوں کی سخت ضرورت ہے، آپ مجھے کائنڈلی مجھے پیسے دے دیں۔ تو انہوں نے میری اپلیکیشن کو لیا اور جا کر ہیڈ آفس سبمٹ کروا دی، اور مجھے کچھ دن کے بعد پیسے مل گئے۔ اور جس دن مجھے پیسے ملے اور میں پیسے لے کر گھر گیا، اور میں نے جا کر پاسپورٹ بننے کے لیے اپنا پاسپورٹ بھی دے دیا، جب اگلے دن صبح ہاسپٹل آیا تو ہاسپٹل میں آ کر دیکھا کہ نہ تو وہ نوجوان بچہ وہاں پر موجود ہے، نہ اس کی امی اور نہ اس کا ابو۔ تو میں نے ہاسپٹل والے اپنے وارڈ والوں سے پوچھا وہ بچہ اور اس کی ماں باپ کدھر گئے؟ تو ہاسپٹل والے کہنے لگے اس کے باپ کی پرائیویٹ نوکری تھی، جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا اس کمپنی والوں نے اس کو نکال دیا۔ اب اس کی کمپنی والے کہتے ہیں کہ ہم اس بچے کا ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے، آپ اس بچے کو اپنے ہاتھ سے ڈسچارج کر دیں، کیونکہ ہم نے اس کے باپ کی فیکٹری سے نکال دیا ہے، اس لیے آپ یہاں پر اس کا علاج نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو آپ اپنے بہاف پر کریں گے، اس لیے ہماری ہاسپٹل کی انتظامیہ نے ان کو نکال دیا ہے۔ تو وہ نوجوان شخص کہنے لگا کہ میرے پاس جتنی گریجویٹی ملی تھی میں گھر سے گیا، اگلے دن میں نے آ کر HR میں دوبارہ سبمٹ کروائی، ایڈمن میں سبمٹ کروائی، اور میں نے کہا اس بچے کا ٹریٹمنٹ پہ جتنا خرچہ آتا ہے سارے کا سارا آپ میری اس پیمنٹ سے کیجئے، اس بچے کو ریکور میں کرواؤں گا، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس کو ریکور کرواؤں گا۔ اور میں نے وہ پیسے دوبارہ HR ایڈمن میں جمع کروا دیے، اس بچے کو دوبارہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ جب اس بچے کا ٹریٹمنٹ ہونا شروع ہوا تو میں گھر گیا، میری آنکھوں میں آنسو اور میری آنکھوں میں
आंसू, और जब मैं सोया तो मुझे ख्वाब में खाना काबा दिखाई दिया। मुझे ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद नबवी हरमैन तैयबैन दिखाई दी, और मेरे कानों में गूंजती हुई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं सुनाई दी। और फिर मेरी जब आंख खुली तो मैंने कहा वाह मेरे मौले, वाह मेरे मौला, ये तो ख्वाब है, ये तो ख्वाब है। लेकिन मैंने फिर भी उम्मीद ना छोड़ी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मेरा अल्लाह मुझे बुला लेगा। जब उसकी बारगाह अक़दस में मेरी हाज़िरी कबूल होनी होगी तभी मुझे बुलाएगा, ऐसे मुझे नहीं बुलाएगा। कोई बात नहीं, मेरे इस पैसों से उस गरीब बच्चे की ज़िंदगी बच सकती है, उस गरीब बच्चे की रिकवरी हो सकती है, तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है। तो कहता मैं जब वापस हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाकर अभी मैंने ड्यूटी पर खड़ा ही हुआ था, तो मैंने उस बच्चे से बात की कैसे हो। वो कहने लगा जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी खातिर इतना कुछ किया, आपको अल्लाह ही अजर देगा। जब उसने ये कहा कि आपको अल्लाह ही अजर देगा, उतनी ही देर में मेरे पास से एडमिन ऑफिस से आया लड़का। वो कहने लगा बात सुनो, अल्लाह ने तुम्हारी क्या खूबसूरत अंदाज में सुनी है। हमारे हॉस्पिटल के मालिक उम्रे पर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो उनका पर्सनल पीए था वो बीमार है, इस वजह से वो उनको अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। हम हॉस्पिटल वालों की इंतज़ामिया ने ये डिसाइड किया है कि हम मालिक के साथ तुम्हें उम्रे पर भेज देते हैं, तुम मालिक के साथ उम्रा करके आना। तो मेरे अल्लाह ने मेरी ऐसी सुनी, मैं अपने मालिक के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मेरा मालिक एक दिन मुझे मिला, मुझे कहने लगा बताओ तुम कैसे हो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरे मालिक को मैंने अपनी सारी बात बताई। मेरा मालिक कहता क्या खूबसूरत मोहब्बत है तुम्हारे दिल में, कितनी मोहब्बत तुम्हारे दिल में। मेरे मालिक ने मुझे वो पैसे भी वापस दे दिए, उस बच्चे का फ्री इलाज भी किया, मुझे हरमैन तैयबैन का सफ़र भी फ्री करवा रहा है। आज मैं हरमैन तैयबैन के अंदर बैठा हूँ तो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रज़ा की और उस बच्चे की मोहब्बत की खातिर अल्लाह ने मेरी दुआ को सुना और मैं फ्री उम्रा करने के लिए आया हूँ। मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ को इस तरह सुना, मैंने गरीब की मदद की, मेरे अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा अजर दिया। उस बच्चे की दुआ को अल्लाह ने इतनी जल्दी सुना, जब उसने कहा कि अल्लाह ही आपको अजर देगा, उस अल्लाह ने मुझे उसी वक्त अजर दे दिया। आज मैं हरमैन तैयबैन और खाना काबा के सामने बैठा हुआ हूँ तो मैं उस बच्चे की दुआ की बदौलत बैठा हुआ हूँ। दोस्तों हमेशा किसी की मदद करते रहना, हमेशा किसी की मदद करते रहना और अपनी उस मदद को कभी किसी के सामने जाहिर मत करवाना। हो सकता है किसी की एक दुआ से तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाए। मेरे अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर, मेरे अल्लाह हमें लोगों की मदद करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।